کا پتہ نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جملہ بھی تو نے غلط گھڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یہ ترانہ رب کریم کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابی کو کہا ہے معاذ، صحابی نے موجود رسول اللہ کو فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے جب کہا کہ اے معاذ تو موجود ہے، فرمایا لبیک، میں کیا ہوں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رسول اللہ موجود تھے، آپ وسلم موجود تھے۔ آج اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے پیغمبر میرے سامنے موجود ہیں اور میں کہہ رہا ہوں لبیک یا رسول اللہ، آپ کو حاضر ناظر جان کر یہ جملہ کہہ رہا ہے، یہ جملہ کہنے والا بڑا شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر، اپنے علاقے اور اپنی مجلس کے اندر حاضر ناظر جان کر جو یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، پھر اس کو تقریر کرنے کا حق نہیں۔ جی سامعین، آپ نے یہ ویڈیو سنی، ان مولانا صاحب نے جو فتویٰ لگایا مشرک ہونے کا، وہ کس بنا پر ہے؟ وہ یہ کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ جو لفظ لبیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ ان مولانا صاحب نے جو فتویٰ لگایا وہ اسی بنا پر ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے لفظ لبیک کو خاص کر رہے ہیں کہ لفظ لبیک صرف اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے، اللہ عز و جل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، تو مصطفیٰ کریم کے لیے بھی یہی الفاظ کیوں کیا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں؟ اور جو اللہ کے لیے لفظ خاص ہو جائے وہ کسی اور کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لفظ صرف اللہ کے لیے خاص ہو۔ آپ نے لفظ لبیک پر غور و فکر نہیں کی۔ اگر آپ لفظ لبیک پر غور و فکر کر، آپ کو اس پر بولنے کی کوئی ضرورت نہ پیش آتی۔ میں ہی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ لبیک اللہ کے لیے خاص، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس لفظ کی نسبت یہ صحیح نہیں ہے۔ میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کہ آپ نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ قرآن کریم پڑھیں، رب تعالیٰ نے بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ پڑھایا آپ نے قرآن مجید، تو رب تعالیٰ نے کتنی مرتبہ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ لفظ اطاعت اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کرو۔ اور آگے پڑھو، رب تعالیٰ نے فرمایا واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اور کئی مقامات پر تو یہ فرمایا واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ، اور رسول اللہ کی اطاعت ہی عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں لفظ اطاعت جو ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف خاص ہے، تو پھر اس کا حکم مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا یہاں آپ مشرک کے فتوے نہیں لگائیں گے کہ جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا؟ ہوش کے ناخن لیجیے، عقل سے کام لیجیے۔ کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ امت کو انتشار کے دہانے پر کھڑا کر رہے ہیں آپ لوگ، حالانکہ یہ جو وقت چل رہا ہے ناموس رسالت پر پہرا دینے کا وقت ہے۔ آپ امت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی بجائے امت کو انتشار پھیلا رہے ہیں۔ امت نے آپ امت مسلمہ کو مختلف فرقوں میں بانٹ رہے ہیں۔ خدایا عقل استعمال کریں اور امت کو فرقوں میں بٹنے سے بچائیں، بلکہ امت کو جو دین اسلام کا صحیح پیغام ہے وہ نمبر اب کے یاد رکھیے، یہ دونوں کو جب ہم نے ایک کر دیا، اللہ کے ساتھ بھی وہی جملہ، رسول اللہ کے ساتھ بھی وہی جملہ، پھر اللہ پاک کے ساتھ شرکت کا کیا مطلب ہے؟ میرے معزز سامعین، اسی کو تو شرک کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے کبھی اس جملے کی اجازت نہ دیتے۔ اور یاد رکھیے، یہ عربی کے اندر اگر ذات رسول موجود ہو یا کوئی بندہ موجود ہے تو اس کے سامنے اس کو کہا جاتا ہے لبیک یا فلاں، لبیک یا فلاں۔ اگر کہا جاتا ہے اس کی موجودگی کے اندر وہ سامنے موجود ہے، پھر کوئی شرک نہیں، کوئی کباہت نہیں۔ لیکن مسئلہ غیب کا رسول اللہ یہاں موجود، جو آپ نے بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو حاضر ناظر جان کر لبیک اگر کہتے تو رسول اللہ منع فرما دیتے۔ ابھی آپ کی باتوں میں ہی تضاد ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ نے اپنی باتوں پر ذرا غور و فکر کریں نا۔ آپ نے کہا کہ صحابی رسول نے
रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज की लब्बैक, लब्बैक कहा ना, तो आपने उधर कहा, सहाबी रसूल ने लब्बैक कहा। लेकिन आज के दौर में अगर रसूलुल्लाह होते, बकौल आपके रसूलुल्लाह होते तो कोई आपको लब्बैक कहता तो आप मना करते। भाई उस वक्त नबी मौजूद थे, सहाबी भी मौजूद थे, नबी ने पुकारा, सहाबी ने जवाब दिया, सहाबी ने लब्बैक कहा, तो उस वक्त नबी ने मना नहीं किया। लेकिन आज के दौर में अगर होते तो आज मना करते। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कि क्या उम्मत को क्या बताना चाहते हैं, उम्मत को क्या दर्द देना चाहते हैं आप लोग? इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में तशहुद पढ़ी जाती है। नमाज में तशहुद में जब हम लफ्ज़ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, तो क्या इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, इसका हमें क्या मफ़हूम समझ आता है? आप ग्रामर की बात कर रहे थे कि लब्बैक का मतलब है कि या रसूल अल्लाह आप भी हाजिर हैं और मैं भी हाजिर हूँ। अरबी ग्रामर के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके करीब से भी नहीं गुजरी ग्रामर, जिस ग्रामर की आप बात कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है ग्रामर है क्या चीज। अगर आपने वाक़अतन ग्रामर पढ़ी है तो बताइए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी से आप क्या मुराद लेते हैं? सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के नबी। अलैका कौन सा सीगा है? हाजिर का सीगा है, वाहिद हाजिर का सीगा है। अलैका आप पर, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर, अलैका। तो यहाँ जब नमाज पढ़ रहे होते हैं उस वक्त आप हाजिर नाजिर नहीं जान रहे होते। उस वक्त आप क्या तसव्वुर लेते हैं अलैका से? क्या नबी करीम गायब हैं? गायब समझकर हाजिर का सीगा पढ़ना कैसे है? ऐसे उम्मत को सिर्फ हमें ना बांटे। ये वक्त था कि हम इकट्ठे हों, नबी की नामूस पर पहरा, नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पर जमा होकर ऐवान कुफ्र को बता दें कि तो तुम समझते हो कि उम्मत मुस्लिमा फिरकों में बढ़ चुकी है। ये बढ़ तो गई है, लेकिन जब उनके नबी की इज्जत का मामला आता है, जब उनके नबी की नमूस का मामला आता है, तो फिर ये अपने अपने मसालिक को, अपने अपने फिरकों को छोड़कर एक प्लेटफार्म पर जमा होकर कुफ्र को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से इज्तिनाब करें। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको